أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر والذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة يحبون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. वल्लदीन और वो लोग तबव्वउद्दार जो जगह पकड़ रहे हैं उस घर में वल ईबाद और ईबाद मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले युहिब्बूना और वो मोहब्बत करते हैं मन उस शख्स हाजरा इलैहिम जो वतन छोड़कर हिजरत करके उनकी तरफ आए वला यजिदूना और नहीं पाते फी अनफुसिहिम फी सुदूरिहिम अपने दिलों में हाजतन कोई ऐसी ख्वाहिश मिम्मा ऊतू जो कुछ उनको दिया गया वयुतिरूना और वो मुकद्दम रखते हैं अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर वलो काना बिहिम खसासा अगरचे वो तंगी में खुद एहतियाजी में हो वमन यूका और जो बच गया शुह नफ्सिही अपने नफ्स की बखीली से फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून बस यही लोग जो हैं वो फलाह पाने वाले। कल के सबक में आप हजरात ने मुहाजिरीन फुकरा के बारे में पढ़ा कि मुहाजिरीन फुकरा जो है वो अल्लाह की रजा को चाहते और अल्लाह के फजल को चाहते और वो मुहाजिरीन फुकरा जो है
وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دین شریعت کی دعوت کو عام کرتے ہیں اور خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو ہے سچے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو انصار ہیں وہ کیا کرتے؟ فرمایا جو انصار مدینہ، ان میں اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبائل تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ مشرکین عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ہدایت دے رہے ہیں، تو انہوں نے خود جا کر دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر، ان کی دعوت پر جو ہے ارادہ فرما لیا ہے کہ اب مکہ مکرمہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کا سفر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام مہاجرین اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ان کے پاس کوئی اپنی رہائش تو نہیں تھی، کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں، کیونکہ سارے کا سارا مال اور دولت جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو انصار مدینہ نے اللہ اکبر مواخات کا حق ادا کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس انصاری بھائی نے اس کو گھر بھی دیا، اس کو کاروبار میں شریک بھی کیا، حتیٰ کہ اگر بعض مہاجرین کام نہ کر سکے تو اس کے باوجود ان کو حصہ دے رہے، حتیٰ کہ ایثار و قربانی کا ایسا مظہر پیش کیا کہ جس کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی طلاق دے کر عدت کے بعد جو ہے وہ ایک مہاجر بھائی کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح کرا دیا۔ اتنی بڑی قربانی دی انصار۔ تو یہی فرمایا والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، جنہوں نے رہائش دی، جنہوں نے جگہ دی اس گھر میں، یہ تھی مدینہ منورہ کے گھروں اور ایمان، اور اسی طریقے سے ان کے ایمان میں من قابل میں اس سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا، اور فرمایا وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، کہ وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے، جو بھی مہاجر بن کے آتا ان کے ساتھ محبت کا ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ سمجھتے کہ ہم تو اپنے گھروں میں آ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب بنو نذیر اور بنو قعقاع اور دیگر جتنے بھی قبائل تھے ان سے مال فے آیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ مہاجرین جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسی طرح رہے تو پھر اس مال فے کو انصار میں بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے اور مہاجرین میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ مال فے جو ہے مہاجر صحابہ کرام کو دیا جائے تاکہ وہ اپنا مکان بھی خرید سکے اور اپنے جو ہے علیحدہ انتظام کر سکے۔ تو حضرت انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر انصار صحابہ نے اپنی خوشی سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال فے جو ہے یہ آپ ان میں مہاجرین میں تقسیم کر دیں، کیوں کہ یہ ہمارے سے زیادہ حاجت پر۔ تو یہی فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، کہ نہیں پاتے تھے وہ اپنے دلوں میں حاجتاً، کوئی بات ایسی، کوئی ایسی بات کھٹک بھی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی ہے کہ ان کے دل میں آئی ہو ہمیں جو کچھ مال فے جو ہے ان کو دیا گیا، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو جو ہے نا یہ مال جو ہے دیا جا رہا ہے، مال فے دیا جا رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ترجیح دیتے تھے اپنی ذات پر ان مہاجرین صحابہ کو، ان مہمانوں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی میں رہتے تھے لیکن سب مہاجر صحابہ کرام کے لیے خوشحالی اور خوش دامنی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، ازواج مطہرات کی طرف بھیجا، پیغام بھیجا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو بھیج دو۔ تو تمام گھروں سے اللہ اکبر یہ پیغام آیا کہ ہمارے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے ایسا آدمی جو میرے مہمان کو لے جائے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس مہمان کو لے کے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وہی ہے جو بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے یا ہم خود کھا سکتے ہیں، بس مہمان کے لیے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی فرمایا اے کہ اپنے بچوں کو آپ سلا دیں، نومی سبیانے، اپنے بچوں کو آپ سلا دیں، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھیں تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے آپ چراغ کو بجھا دیں، تو میں ویسے منہ جو ہے ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کھا رہا ہے، اور مہمان جو ہے وہ پورے کا پورا کھانا کھا لے تاکہ سیر ہو جائے، تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی عورت نے، گھر والوں نے یہی کام کیا، بچوں کو سلا دیا اور کھانا جو ہے مہمان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد کیا ہے چراغ صحیح کرنے کے بہانے جو ہے اس کو بجھا دیا۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بیٹھ کر منہ ویسے ہلا رہے ہیں، اور وہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ تو جب صبح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ترجیح دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں اپنی ذات پر ان مہمانوں کو، ان جو ہے فقراء اور مساکین کو اور ان سائلین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہ ایثار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جو اللہ نے ان کے دل میں رکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اپنی حاجت کو وہ کیا کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور دوسرے کی حاجت کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور جب معاشرے میں اس طرح کی ترجیحات آ جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں امن بھی آئے گا اور خوشحالی بھی آئے گی اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سری جو ہے ایک آدمی نے ہدیہ کی، بکرے کی سری کی۔ اس صحابی نے سوچا کہ میرا ہمسایہ جو ہے یہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ سوری اس کی طرف ہے، ہدیہ کر تم جو ہے پکا لو، ہمارا تو گزر اوقات ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسرے گھر والے نے کہا کہ یار میرے گھر جو پڑوسی ہے نا یہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو انہوں نے ادھر تیسرے گھر میں بھیجی، تیسرے والے نے چوتھے، حتیٰ کہ وہ سری جو ہے پھرتے پھراتے پھر پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم جو ہے بھیجے، اور جس خادم کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور وہاں تھوڑے سے ٹھہر کر دیکھ کر آنا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے۔ تو انہوں نے وہ 400 درہم لیے، جو ہے ان درہموں کو تقسیم کرنا شروع کی، کبھی کسی کو 5 دے رہے ہیں، کسی کو 10 دے رہے ہیں، کسی جو فقراء مساکین تھے، اور انہی خادم کے سامنے 5-7 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ تھیلی ساری کی ساری ختم کر دی۔ یہ وہ اشارہ ہے
جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا، جو اپنی ذات میں تنگی اور دوسروں کو ترجیح دیتا. اور اگر یہ معاشرے میں آ جائے تو پھر آپ دیکھو کہ کیسے جو ہے معاشرہ جو ہے امن بنتا ہے. لیکن اب کیا ہے، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرمائے، ہم تو دوسرے کے پیٹ اور جیب کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دھوکہ فریب کے ذریعے دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں ہوتے. تو جب اس طرح کا معاشرہ آئے گا تو امن تو نہیں آئے گا. تو بہرحال اللہ نے ان انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم، اپنی ذات پر، ان لوگوں کو جو فقراء ہے، مساکین ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگ دست ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو جو ہے وہ خوشحال بنا دیتے. فرمایا یہی لوگ ہیں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ، کہ جو آدمی اپنے نفس کو بخیلی سے بچا دیا. انسان کے اندر دو ہی مرض، ایک لالچ ہے اور ایک بخل ہے. اگر یہ انسان طمع میں نہ آئے، لالچ میں نہ آئے اور بخیلی نہ کرے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اس لیے اے کہ انسان جب طمع نہیں کرے گا تو کوئی غلط کام ہی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا. لالچ جو نہیں ہے ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے تو انسان کے دل میں طمع نہیں آئے گا. جب طمع نہیں آئے گا، لالچ نہیں آئے گا تو کسی کو فریب نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اور دوسرا، جو مال آئے اس میں بخل نہ کرے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مساجد مدارس پہ خرچ کرے، طلباء پہ خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں پر خرچ کرے. فرمایا اس سے بخل ختم ہوگا. اور جو آدمی اپنے نفس سے بخل کو اور طمع کو بچا لیتا ہے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے بچا لیا اپنے نفس کو کس سے، بخل سے، فرما اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ورسولہ وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین. وإنا نسألك الهدى صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمة